سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 11، دو پسندیدہ کلمے۔ ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، متفق علیہ۔ حدیث کی تشریح: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بکثرت ذکر کرنے پر ابھارا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا ہے، اور ہمارے لیے صبح و شام سونے اور جاگنے کے اذکار کو مشروع قرار دیا ہے۔ یہ سب اذکار اور اس طرح کی دیگر اذکار کتب اذکار میں موجود ہیں، جیسے کتاب الاذکار، تحفۃ الاذکار، حسن المسمن۔ ان کتابوں کے علاوہ بھی بہت ساری اذکار کی کتابیں ہیں۔ بعض اذکار عام ہیں جنہیں کسی وقت کی تعین اور تعداد کی تحدید کے بغیر ہر وقت پڑھنا مسلمان کے لیے مستحب ہے۔ انہی عام اذکار میں سے چند یہ ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور انہی اذکار میں سے یہ دونوں عظیم کلمات بھی ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ دونوں اذکار تین خوبیوں سے ممتاز ہیں۔ نمبر 1، یہ دونوں کلمے زبان پر ہلکے ہیں، اس لیے انسان بہت آسانی سے بغیر کسی مشقت کے ان کو دہرا سکتا ہے۔ نمبر 2، یہ دونوں کلمے میزان میں بھاری ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان دونوں کلمات کو کہے گا اس کے لیے ایسا عظیم اجر ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کے ترازو کو بھر دے گا۔ نمبر 3، یہ دونوں کلمے رحمان کے نزدیک محبوب ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں کلمات نہایت ہی اہمیت اور عظمت کے حامل ہیں۔ لہٰذا انہی تمام خوبیوں اور خصوصیتوں کی وجہ سے ہم کو ان دونوں عظیم کلمات کا اور ان کے علاوہ دیگر متعلق اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کا حریص ہونا چاہیے، نیز ہر وقت اور ہر حال میں کثرت سے ان کا ورد کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بزرگ و برتر اور مہربان رب سے عظیم ثواب پا سکیں۔ حدیث نمبر 12، تین اہم وصیتیں۔ ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی: ہر ماہ 3 دن روزہ رکھوں، چاشت کی 2 رکعت ادا کروں، اور یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر ادا کروں۔ حدیث کی تشریح: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب ہیں۔ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی، اور حدیث میں وارد لفظ خلیلی حبیبی کی طرح ہے، لیکن خلیلی شدید محبت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ لفظ حبیبی سے زیادہ بلیغ اور قوی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی وصیت: ہر ماہ 3 دن کا روزہ رکھوں۔ ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا عظیم سنت اور بڑی فضیلت کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا گویا پورے سال کا روزہ رکھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اس کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے۔ اس سے مقصود نفلی روزہ ہے۔ اس کے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر ماہ 3 دن روزہ رکھے، چاہے 3 دن مسلسل ہوں یا متفرق ہوں۔ دوسری وصیت: صلاۃ الچاشت کی وصیت۔ صلاۃ الچاشت 2 یا اس سے زیادہ رکعت ہے جو چاشت کے وقت یعنی درمیائی صبح میں ادا کی جاتی ہے، لہٰذا مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ وہ 2 یا 4 یا اس سے زیادہ رکعت چاشت کے وقت ادا کرے، کیونکہ اس کا بہت ثواب ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تیسری وصیت: وتر کی وصیت۔ وتر نوافل نماز میں سب سے افضل نماز ہے۔ اس کا وقت صلاۃ العشاء کے بعد سے شروع ہو کر اذان فجر تک رہتا ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے لیے 1 یا 3 یا 5 یا اس سے زیادہ رکعت بطور نفل ادا کرے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کی تعداد فردی یعنی طاق رہے۔ کلمہ وتر سے یہی مقصود ہے
یہ وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی، اور یہی وصیت ہم سب کے لیے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ حدیث نمبر 13، بندہ کب اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ ترجمہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم اس میں کثرت سے دعا کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حدیث کی تشریح، اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو مختلف قسم کی نیکیوں اور طاعات کے ذریعے اپنا تقرب حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز کو فرائض و نوافل کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جب مسلمان اپنی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ پوری نماز بندہ مومن کو اللہ سے قریب کرتی ہے، مگر اسی کے ساتھ سجدے کے دوران بندہ اللہ سے قربت کی سب سے بڑھ کر حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ بندہ اپنے سجدے میں رب کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، اور وہ خشوع و عاجزی اور محتاجی کی حالت میں اپنے رب کو پکارنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے سجدے میں یقینی طور پر دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کردہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، سجدے کی حالت میں خوب دعا کرو، کیونکہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ اس حدیث میں وارد لفظ قمن کا معنی حری مناسب ہے، یعنی سجدے میں دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے سجدے کو لمبا کرنا مستحب ہے۔ سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ سجدہ اور دعائیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔ حدیث نمبر 14، مومن کو لعن طعن کرنا۔ ترجمہ، سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ثابت بن ضحاک بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور انصاری صحابی ہیں۔ ان کی کنیت ابو یزید ہے۔ یہ بیعت رضوان میں شریک تھے، مگر اس وقت چھوٹے تھے۔ صحیح قول کے مطابق سن 64 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، جبکہ ایک قول کے مطابق ان کی وفات سن 45 ہجری میں ہوئی۔ حدیث کی تشریح، لعنت کرنا ایک عظیم گناہ ہے اور بڑی معصیت کا کام ہے۔ بے شک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لعن طعن کرنے سے ڈرایا ہے، اور بہت ساری احادیث میں ہمیں اس سے روکا ہے، اور انہی احادیث میں یہ حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ تم اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کو لعنت نہ کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ جب آدمی کسی شخص پر ناحق لعنت بھیجتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لعنت اس پر واپس ہو جاتی ہے، یعنی وہ لعنت اس کے کہنے والے پر لوٹ جاتی ہے۔ اسے ابو داؤد نے اپنی سنن میں حسن سند سے روایت کیا ہے، اور طبرانی رحمۃ اللہ نے سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، جب ہم کسی شخص کو اپنے بھائی پر لعنت کرتے دیکھتے تو ہم اسے کبائر کا ارتکاب کرنے والا سمجھتے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ کہتے ہیں، مسلمان شخص پر لعنت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ نہایت ہی افسوس اور تکلیف دہ بات ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے درمیان لعنت کرنا عام ہے۔ اللہ ہی معین اور مددگار ہے، اس لیے ہم سب پر واجب ہے کہ ہم سب لعن طعن کی تنکیر کریں، خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی سختی کے ساتھ تلقین کریں۔ حدیث نمبر 15، انفاق فی سبیل اللہ کی برکت و فضیلت۔ ترجمہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میرے راہ میں مال خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی میں تجھے خزانہ غیب سے عطا کرتا رہوں گا۔ حدیث کی تشریح، جن عظیم صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف فرمائی ہے، ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 تا 3۔ ترجمہ، الف لام میم،
اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق بہت سارے امور کو شامل ہے، جیسے آدمی کا اپنی اولاد اور بیوی پر خرچ کرنا، فقراء اور مساکین اور دیگر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا، مثلا قرآن کریم کے نسخے چھپوا کر لوگوں میں بانٹنا، مفید کتابوں کو تقسیم کرنا، بیماروں کا علاج کرانا اور اس کے علاوہ دیگر خیراتی پروجیکٹس وغیرہ۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے خیر کے راستوں میں اپنا مال خرچ کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر خرچ کرے گا اور اپنے فضل سے انہیں نوازے گا اور اپنے وسیع عطا سے انہیں اچھا بدلہ عطا کرے گا، جیسے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورۃ السبا آیت نمبر 39۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ پس جو شخص اپنے خاندان یا اپنے والدین یا اپنے اقربا یا فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کرتا ہے یا مختلف بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے، اور جو کچھ اس نے خرچ کیا اس کے عوض روزی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ حدیث نمبر 16۔ مومن کے لیے دنیاوی مصائب کی حیثیت۔ ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ اس پر صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ نوٹ: نس تھکاوٹ کو کہتے ہیں، وصف دائمی تکلیف یا مرض کو کہتے ہیں، اور وصف و نس یہ غالباً جسم کو لاحق ہوتا ہے۔ مستقبل کی باتوں کی فکر کرنے کو کہتے ہیں۔ الحزن ماضی میں ہونے والے کسی حادثے کے بارے میں فکر و بے چینی لاحق ہونے کو کہتے ہیں، اور یہ بغیر ارادے کے انسان سے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ عموماً دل کو لاحق ہوتے ہیں۔ حدیث کی تشریح: اس دنیا میں انسان بہت سی مشکلات اور تھکاوٹ نیز تفرقات اور غموں سے دوچار ہوتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک بڑی بات بتلا رہے ہیں جسے ہمیں تمام حالات میں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے جس سے قلب کو سرور اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، رنج و غم، فکر و اندیشہ اور تکلیف لاحق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور یہ مصیبتیں اس کے گناہوں کی مغفرت نیز گناہوں کے ازالے اور خاتمے کا سبب بن جاتی ہیں، اور انسان مصیبت کے خاتمے پر اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے اور اپنے مالک و پروردگار سے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا یہ جملہ یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا چبھتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو جو تکلیف لاحق ہوتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اگرچہ معمولی تکلیف ہی ہو، جیسے کانٹا چبھنا ہی کیوں نہ ہو۔ جب انسان کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی تو اسے اللہ کے فضل کے سبب خوش ہونا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ صبر اور احتساب اور اللہ سے خوشی کا اظہار کرے۔ پس جو شخص اللہ سے راضی ہوا تو اللہ اس سے راضی ہوگا اور اسے خوشی عطا کرے گا اور اسے اکرام و انعام اور داد و دہشت سے نوازے گا۔ حدیث نمبر 17۔ سلام کو عام کرنے کی اہمیت۔ ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بنو گے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف نہ رہنمائی کروں کہ جب تم اسے کرنے لگو تو تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ؟ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حدیث کی تشریح۔ اس حدیث شریف میں ہمیں ایک نہایت ہی اہم بات کی ترغیب دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جائیں،
اور ہم حقیقی ایمان والے اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا ایک نہایت آسان طریقہ یہ ہے، جب ہم اسے کرنے لگ جائیں گے تو ہمارے درمیان محبت عام ہو جائے گی، اور یہ آسان کام سلام کو عام کرنا ہے اور اسے لوگوں کے درمیان پھیلانا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سلام مسلمانوں کے درمیان محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور محبت کا حصول ایمان میں بڑھوتری کا سبب ہے، اور ایمان میں زیادتی جنت میں دخول کا سبب اور ذریعہ ہے۔ سلام کرنے کا بہترین طریقہ انسان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ سلام لوٹانے کا بہتر طریقہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، اور اگر انسان صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے یا صرف السلام علیکم کہے تو یہ بھی انشاءاللہ کافی ہوگا، لیکن کامل اور افضل سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ لہذا مسلمان شخص کو سلام پھیلانے کا حریص ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سے شرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نیکی اور ایمان میں بڑھوتری کا سبب ہے اور جنت میں داخلے کا بھی سبب ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 18، آبرو یعنی شرمگاہ کی حفاظت۔ ترجمہ: سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعد بن مالک بن سنان انصاری خجری ہے۔ خدرہ ایک انصاری قبیلہ ہے جس کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 1170 حدیثیں مروی ہیں۔ آپ کا شمار کبار صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے تقریباً 86 برس کی عمر پائی اور سن 74 ہجری کے آغاز میں مدینے کے اندر فوت ہوئے اور بقیع قبرستان میں دفن ہوئے۔ حدیث کی تشریح: یہ حدیث ایک بہت اہم مسئلے کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے جس کی جانکاری حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے پاس شرمگاہ چھپانے کی چیز ہے جس کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرے شخص پر واجب ہے کہ وہ اس سے نگاہ پست رکھے۔ حدیث میں وارد حکم کا تعلق ایک مرد کا دوسرے مرد سے اور ایک عورت کا دوسرے عورت سے متعلق ہے، لہذا کسی آدمی کا عورت کے سطر کو دیکھنے اور کسی عورت کا کسی مرد کے سطر کی جانب دیکھتے سے متعلق بدرجہ اولا وہی حکم ہوگا جو حکم ایک مرد کا دوسرے مرد اور ایک عورت کا دوسری عورت کے سطر کی جانب دیکھنے سے ہے متعلق ہے۔ جب ہم نے اس کا حکم جان لیا تو ہم پر ضروری ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اس معاملے میں کبھی بھی سستی سے کام نہ لیں، چاہے اس کا تعلق دیکھنے سے ہو یا چھونے سے، اور ہم اس بات کو جان لیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں کسی بھی حال میں سستی، مذاق اور تسامح درگزر کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 19، معذرت خواہی کی ضرورت۔ ترجمہ: سیدنا صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شکار یعنی جنگلی گدھا ہدیہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا اور اسے قبول نہیں کیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر حزن و ملال دیکھا تو فرمایا، ہم اس ہدیے کو تمہیں اس لیے واپس کر رہے ہیں کیونکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ لیث سے تھا۔ یہ ودان یا ابوا میں رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق عہد عثمانی میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث کی تشریح: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ دینا پسند کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بہتر بدلہ دیتے تھے۔ سفر حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک شکار جنگلی گدھا لیے ہوتے ہیں جسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شکار کیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تناول فرمائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہدیے کو قبول نہیں فرمایا، اس لیے کہ آپ محرم تھے اور شکار ممنوعات احرام میں سے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تحفے کو لوٹا دیا تو وہ بہت غمگین اور دل شکستہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً عذر پیش کیا
اور اس کی واپسی کے سبب کو بیان فرمایا اور کہا کہ ہم نے اسے اس لیے واپس کیا ہے کیونکہ ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی آنکھ کو ٹھنڈک حاصل ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے درمیان بیان کرنے لگے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اسباب کی وضاحت اور عذر بیان کرنے میں مبادرت اور جلد بازی سے کام لینا چاہیے تاکہ ہم شیطان پر راستے کو بند کر سکیں اور وہ ہم پر مسلط نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلِ الْعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 53۔ ترجمہ: اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب ریاض الصالحین میں حسن اخلاق کے باب میں ذکر فرمایا ہے تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ دلجوئی اور تطیب کی خاطر کرنا اور عذر پیش کرنا محاسن اخلاق میں سے ہے۔ حدیث نمبر 20، چغل خوری کی مذمت۔ ترجمہ: سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چغل خور شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابو عبداللہ حذیفہ بن الیمان بن حصیر العصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر صحابیوں میں سے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازداں تھے۔ ان سے 225 حدیثیں مروی ہیں۔ غزوہ خندق اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک رہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سن 36 ہجری میں عراق کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ حدیث کی تشریح: یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جس میں ہمیں زبان کی آفتوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ زبان کی آفتیں بہت قسم کی ہیں۔ زبان کی انہی آفتوں میں سے غیبت اور چغلی کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس بات کو جان لو کہ یہ دونوں عادتیں بہت بری چیزوں میں سے ہیں اور کثرت سے لوگوں کے مابین عام ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان سے بہت کم ہی لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ مذکورہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی بری عادات اور عظیم گناہ سے منع فرمایا ہے جو کبیرہ گناہ میں شمار کی جاتی ہیں، اور وہ نمینہ چغلی ہے۔ قنات نمام کو کہتے ہیں جس کا اردو ترجمہ چغل خور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دیا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمیمہ کسی کی بات کو لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کی نیت سے نقل کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ مشکلات و اختلاف اور دشمنیوں کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے کہ وہ نمیمہ یعنی چغلی سے سختی کے ساتھ خود بچے اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ رکھے، کیونکہ یہ جنت سے محرومی اور عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔